أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 11 جمادی الاول 1424 ہجری مطابق 11 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر خطبہ دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے مومن کا ہتھیار. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس کی تشریح، اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان ہتھیاروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسلحوں سے لیس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں اور وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، میں آپ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گفتگو کرنا، یہاں تک کہ اشارے سے کسی کو منع بھی کرنا کسی کے بارے میں، یہ حرام ہے اور جمعے کے ثواب سے محرومیت ہے. اس لیے براہ کرم صفیں بعد میں مرتب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات جہاں جگہ پائیں وہاں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ نماز جب شروع ہوگی تو اس وقت سب اپنی صفیں انشاءاللہ درست کر لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صفوں کی درستگی میں اپنے اعمال کو باطل کر لیں اور ان اجر و ثواب سے جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں خطبے میں اور اس آج کے دن اس سے محروم ہو جائیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی
یہ خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات سے ضرور دوچار ہوتا ہے، اور ایسے مواقع اس کی زندگی میں آتے ہیں کہ جہاں اس کے سارے دنیاوی وسائل اور اس کے سارے دنیاوی ذرائع اور اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اس کے اپنے ہاتھ دے دیتے ہیں، اس کے دوست احباب اس سے روٹھ جاتے ہیں، سماج اور سوسائٹی اسے چھوڑ دیتی ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو اعزاء اور اقارب تھے وہ ان پر اعتماد ان سے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا، بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ گویا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو تن تنہا محسوس کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو سب کچھ ہوتے ہوئے بے بس اور مجبور اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے۔ تب میرے عزیزو انسان کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے سارے مادی سہارے، دنیا کے سارے وسائل اور ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں رہا جو اس پریشانی اور اس دکھ میں اس کی دستگیری کر سکے، اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ تو جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے، اور ایک امید کی کرن اس کے دل میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ سارے دروازوں سے بھگا تو دیا گیا، لیکن اب ایک دروازہ ہے باقی، ایک سہارا ضرور باقی ہے، اور وہ دروازہ اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دروازہ کبھی کسی وقت بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ دروازہ دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جہاں بندہ ہر دکھ کو بیان کر سکتا ہے، ہر مصائب اور آلام کے وقت اس دروازے کے وہ دستک دے سکتا ہے، اساں پر ہمیشہ ہر وقت اپنی عرضی کو پیش کر سکتا ہے، اپنی باتیں اس دروازے کے سامنے اس دربار میں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں، مسلمانوں، تمہیں پتا ہے کہ وہ دروازہ کون سا ہے، وہ دربار کون سا ہے، وہ درگاہ کون سی ہے؟ آؤ قرآن کریم اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا بتلاؤ کون ہے جو بے قرار اور مضطرب کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ کون ہے کائنات کے اندر کہ جب کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ اس کے سینے سے نکلتی ہے تو اس کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر اللہ اسے وہ شفا دیتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اسے زمین کی خلافت عطا فرماتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ پوچھتا ہے اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، ذرا بتلاؤ یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ کے سوا، اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ ایک شعور دے رہی ہے، یہ ایک فکر دے رہی ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان اللہ عز و جل کے اوپر ہے، اگر تم مومن ہو تو اگر تمہارے دنیا میں سارے سہارے ختم ہو جائیں، سارے تمہیں اپنے در سے بھگا دیں، اور جہاں تمہیں کہیں کوئی پناہ نہ مل رہی ہو، تو اس وقت ایک دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، صبح شام رات دن ہمیشہ اس دروازے پہ تم دستک دے سکتے ہو، اور وہ دروازہ اللہ عز و جل کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، جہاں ہمیشہ ہر ایک کی دکھ اور سکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریادوں کو سنتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو تنہا ہے، اکیلا ہے، جس کا کوئی ساجی اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اس ذات کی طرف تمہیں بلاتا ہوں کہ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جب تم جنگلوں میں راہوں سے بھٹک جاتے ہو اور راستے بھول جاتے ہو، اور جب اس ذات کو آواز دیتے ہو تو جنگلوں میں تمہیں وہ راستہ عطا فرماتا ہے،
جب تمہاری کوئی چیز کھو جاتی ہے، جب تم اس سے مانگتے ہو تو وہ ذات تمہیں وہ چیز واپس کر دیتی ہے۔ جب قحط سالی ہوتی ہے اور خشک سالیوں سے جب تم دوچار ہوتے ہو اور جب اس خشک سالی میں تم اس سے مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو موسلا دھار بارشیں برساتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر امام احمد نے درج فرمائی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، مومن کا سب سے بڑا اسلحہ، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اللہ عز و جل کے دربار میں رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے مصیبت، اپنے دکھ، اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا ہے۔ مومن جب چاروں طرف سے مصائب اور پریشانیوں کے اندر گھرتا ہے تو اس وقت، اور سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، تو مومن جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کا دروازہ، اس کے اوپر توکل کرتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کر کے اس دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اے دنیا کے مسلمانوں، آج دنیا کے اندر تم ہزاروں مصائب اور ہزاروں مصیبتوں سے دوچار ہو، ہزاروں مشکلات نے تمہیں اپنے چنگلوں میں گھیرا ہوا ہے اور دنیا تمہارے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، آؤ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھو کہ انہوں نے جب کبھی بھی مصیبت پڑی، جب کبھی بھی دکھ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ خالی چاروں طرف سے مصائب اور پریشانیوں نے جب انہیں گھیرا تو اس وقت اللہ عز و جل کو انہوں نے آواز دی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ان کی خبروں کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ کیوں؟ چاہے حضرت یونس علیہ السلام ہو، چاہے حضرت زکریا ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، اور چاہے حضرت ایوب علیہ السلام ہو، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم ہو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کے تذکروں کو قرآن کریم نے نوٹ کیا ہے اور اللہ عز و جل نے ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندوں، تاکہ میرے نبی کی امت جب قرآن کریم کا مطالعہ کرے اور انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو قرآن کریم میں دیکھے اور پڑھے اور جب کبھی مصیبتوں میں گھبرائے تو ان واقعات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، صبر کرے، کیونکہ صبر یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نصرت اور حمایت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان پریشانیوں میں الجھ کر خودکشی نہ کرے، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اس کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اسی نمونے کو یہ ہمارے نبی کی امت اپنائے اور جب بھی مصیبت آئے تو اس اللہ کو آواز دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ ان کے واقعے کو درج کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے اور بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے قرآن دازی ہوئی، چٹی ڈالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ آزمائش حضرت یونس علیہ السلام کے حصے میں آئی، چنانچہ انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی اور جب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم الشان مچھلی کو، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کے پیچھے لگائے رکھا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرا بندہ آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا اور یہاں پر ایک مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر، جس طرح ایک ماں اپنی گود میں روتے اور بلبلاتے اور پریشان حال بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، مچھلی نے اپنی پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیا۔ اللہ اکبر، مچھلی نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو اور تقریباً روایات کے اندر آتا ہے کہ 50 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مچھلی کشتی بنی رہی اور پانی میں لے کر کے وہ مچھلی انہیں گھومتی رہی۔ تب اس ظلمت و تاریکی سے حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ جب سارے سلسلے، سارے وسائل، سارے ذرائع اس سمندر کی گہرائی میں ظلمت، سمندر پانی الگ ایک تاریکی کا گھر، اس کے بعد مچھلی کا پیٹ، وہ تاریکی، یہ تاریکی میں جہاں کوئی اپنی بات سننے والا نہیں، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے بات چیت، اس ظلمت و تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟
اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو نوٹ کیا اور فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ فرماتا ہے کہ تب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا تاریکیوں سے پکارا اور کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک. اللہ اکبر. اللہ عز و جل کی اس عظمت کو اس شان کو بیان کیا اور اس شان کا ذکر کر کے اللہ کا واسطہ لیا جس شان سے اللہ خود خوش ہوتا ہے اور وہ شان توحید کی شان ہے کہ لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی پریشانیوں کو غموں کو دور کرنے والا نہیں. لا الہ الا انت سوائے تیرے اللہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں ظالم ہوں, میں پریشان ہوں, اے اللہ میری مدد فرما. اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات بخشی اور مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جو یہ واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت یہ فکر دے رہا ہے کہ تم بھی اگر مومن ہو اور سچے پکے مومن ہو, رب کی قسم ہے تم کتنی بھی پریشانیوں میں ہو تمہارا ہتھیار یہ دعا ہے. اللہ عز و جل کے دربار میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر خشوع اور خضوع سے مانگو گے, اللہ تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس لیے پریشان نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا. وہ یوسف اللہ اکبر جن کے حسن و جمال کا کیا کہنا, اور پریشان ہوئے. اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے اللہ اکبر بدکاری کی نیت سے اپنے محل میں ان کو بلایا, دروازے بند کر دیے, دروازے بند کر کے اپنے بسترے عروسی میں, اپنے حجرے عروسی میں لے کے گئی وہ. اور اس نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت جبکہ اللہ کے سوا کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا ان دونوں کو, اس وقت اس نے ان کو بدکاری کی طرف مائل کرنا چاہا. اس وقت کون تھا حضرت یوسف علیہ السلام؟ پردیس اور غربت کا زمانہ, ماں نہیں, باپ نہیں, اور کوئی دنیا کا آدمی نہیں جس کو کی مدد کے لیے پکاریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی مشکل گھڑی میں جبکہ بچنا مشکل ہے, یا تو بدکاری کریں اور یا تو انکار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت التجا کی اور کیا کہا, قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ اے میرے رب, مجھے جیل میں جانا گوارا ہے مگر جس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں وہ عمل کرنا گوارا نہیں ہے. اے اللہ مجھے قید تنہائی دے دے, وہ مجھے منظور ہے, میں قید میں جانا مجھے منظور ہے بنسبت اس کام کے جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں. اگر اے اللہ اگر تو نے مجھے ان چالوں سے دور نہ کیا اور ان کے مکر سے تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تاریک کمرے میں دعا قبول ہوئی. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کی, عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی اور اس آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. آپ دیکھیں یہ عجیب و غریب ماحول ہے, یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے کو دیکھیں, سارے سہارے مادی دنیاوی سارے سہارے کٹ چکے ہیں, کوئی بھی دیکھنے والا کوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سارے نہ طاقت ہے, نہ قوت ہے, نہ کوئی مددگار ہے, نہ کچھ بھی نہیں. سارے ظاہری سہارے کچھ نظر آ رہے ہیں, کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی, اللہ رب العزت کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پکار کو سن کر اللہ اکبر اور ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. مومنوں, مسلمانوں, یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں, جب سارے سہارے تمہیں ختم ہو جائیں, تمہاری گردن پر تلوار رکھی جائے, تمہاری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا, اس وقت تمہاری زبان سے, تمہارے دل سے اللہ عز و جل کے لیے دعائیں, اللہ عز و جل سے دعائیں نکل رہی ہوں. اس پھانسی کے پھندے سے بھی اللہ تمہیں نجات دے سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے اللہ عز و جل کے اوپر اعتماد نہیں کیا, آج ہم نے اللہ رب العزت کے اوپر توکل نہیں کیا, آج بھروسہ نہیں کیا, نہ جانے کن مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم دو چار ہو رہے ہیں, اور نہ جانے کن مشکلات میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مختلف ہزاروں قسم کی بیماریاں. لوگ یہ سمجھتے ہیں
کبھی بھی کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، بس پیسوں پہ پیسے خرچ کر کے جناب علی بس جاؤ ڈاکٹر، ہوا، امریکہ، یورپ، جہاں جاؤ علاج کرواؤ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ ہتھیار جو اللہ عز و جل نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ واللہ آج اس دعا کو معمولی سمجھ کر لوگوں نے مادی طور پر وہ ہتھیار اپنانے کی کوشش کی ہے، وہ ذرائع اپنا رہے ہیں جن کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، مومن کے لیے بہت بڑا اسلحہ ہے دعا۔ دعا کو تم نے حقیر سمجھا ہوا ہے، دعا کو تم نے حقیر سمجھا ہوا، اور کسی ظالم شاعر نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا تو گئی، چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسے بھی ظالم شاعر ہیں بیوقوف۔ دعا کو آج ہم بھی مسلمان بحیثیت مسلمان ہم نے دعاؤں کو حقیر سمجھا ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا نہیں کرتے، اللہ عز و جل کو پکارتے نہیں، اللہ عز و جل سے مانگتے نہیں۔ ہم نے 10 دفعہ اور مانگتے بھی کیسے ہیں؟ اگر آپ اندازہ لگائیں مسجدوں میں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں تو مانگتے بھی کیسے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھے رہتے ہیں یہاں سامنے، لیکن نگاہیں چھتوں کو گھور رہی ہوتی ہیں اور ادھر ادھر آزو بازو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے دعا قبول ہوتی؟ ایسے تو اگر ہم آپ سے 10 روپے بھی مانگے تو آپ ہم کو نہ دیں کہ منہ ادھر پھیر کر کے اور ہم کہیں بھائی عبد الرحمان صاحب ہم کو 10 روپے دے دو، آپ ہمیں 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی اگر تجھے مانگنا ہے تو ذرا پیار سے مانگ، محبت سے مانگ، اور اس طرح سے مانگ، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، مسکین بن کر کے، فقیر بن کر کے، ذلیل بن کر کے اس طرح سے مانگو تو تمہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے سب کچھ ملنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں گھوڑے کی نال کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ گھوڑے کے نال کی، جوتے کے تسمے بھی مانگنے ہوں تو اللہ عز و جل سے طلب کرو۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہاری روزیاں آسمانوں میں۔ تم نے اللہ کی قدر کیا کی؟ اللہ عز و جل کو تم نے سائیڈ میں رکھ دیا اور اپنے مادے، اپنے دولت، اپنے اسلحے، اپنے نہ جانے کن کی چیزوں پر تم نے بھروسہ کیا۔ ہم نے کہا دنیا فتح کر لیں گے۔ ایسے دنیا نہیں فتح ہوتی ہے۔ اور ایک بات ابھی میں بتاؤں گا، یہ بھی نہ سمجھنا کہ مادی وسائل کی ضرورت نہیں ہے اور بس صرف دعائیں ہی مانگتے رہو، وہ بھی اسلام کے اندر مکمل طور پر اس کے نظام اور اس کے اصول اور ضابطے، لیکن دعا یہ سب سے اہم چیز ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تمہارے تیر تلوار اور تفنگ اور تمہارے بندوق اور تمہارے ٹینک اور تمہارے ٹینک، جتنے بھی چیزیں، تمہاری دولت، تمہارے مال، سب سے بڑا ہتھیار یہی دعا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، طویل بیماریوں کے اندر ملوث، یہاں تک کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، جسام کی بیماری، کوڑھ کی بیماری، اتنے بڑے مالدار، اتنی دولت، اتنی بیویاں، اللہ اللہ، چاروں طرف سے اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، نعمتیں۔ غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ایوب، ہم نے اتنا تجھے دیا ہے، کیا ابھی تک تو تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ حضرت ایوب نے کیا کہا؟ اللہ پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن مالک دے رہا ہے، اس کی ناشکری کیسے کریں؟ اس دولت کو، اس نعمت کو کیوں نہ سمیٹیں؟ اے اللہ تو دے رہا ہے تو ہم لے رہے ہیں، ہم تو تیرے شکر گزار ہیں۔ وہی ایوب علیہ السلام ایسی مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ایسی آزمائش میں مبتلا ہوئے کہ اللہ اکبر، منہ میں کھانا ڈالنے والا سوائے ایک بیوی کے اور کوئی نہیں، اور وہ بیوی بھی چوٹیاں کٹوا کر دوسروں کے کام کاج کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کے کھلاتی۔ اس طرح پریشان گھر والوں نے، قبیلے والوں نے، سب لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اٹھا کر کے کہیں جو ہے وہاں جہاں گندگیاں پھینکے جاتے ہیں وہاں جا کر کے ان کو ڈال دیا، پھینک دیا، یہ آدمی برباد ہو گیا۔ وہی ایوب علیہ السلام اس پریشانی میں، جب کوئی معالج نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی علاج نہیں، کیا کر سکتے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے جب مجبور ہو گئے، بیوی نے چوٹیاں بھی کٹا دی اور کہنے لگی کیا کریں، کھانے کو نصیب نہیں، کوئی ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت حضرت ایوب کو غیرت آئی، صبر کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ بیوی کی چوٹی تک کٹنے پہ آ گئی، اللہ اکبر، اس وقت اس مرد مجاہد کو غیرت آئی اور اس نبی اولو العزم نبی نے اللہ اکبر اللہ سے دعا کی اور کیا کہا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ بیماری لگ گئی؟ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، بس تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا ایوب جہاں تم بیٹھے ہو وہاں پہ اپنے پیروں سے ٹھوکر مارو،
پانی نکلے گا، اسے پیو، اسے غسل کر لو۔ ایوب علیہ السلام نے پیر سے ٹھوکر ماری، پانی نکلا، چشمہ نکلا، اس کو پیا، نہایا، تر و تازہ ہو گئے، حسین خوبصورت نوجوان، ساری بیماریاں دور ہو گئیں، اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے۔ اور ان کی زوجہ محترمہ جو باہر گئی ہوئی تھیں، جب آئیں واپس کھانے پانی لے کر کے، یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کہنے لگیں کہ یہاں میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، وہ کدھر گیا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا مجھ دکھیاری پر مجھے غریب کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں مسکین، میرا شوہر مسکین، مرض میں مبتلا، ہم دکھوں سے چور، اور تم اس میں ہم سے مذاق کرتے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یہاں میرا شوہر تھا، وہ کدھر گیا؟ حضرت ایوب نے کہا میں ہوں تیرا شوہر، اور اس کے بعد میں سمجھایا، یقین دلایا، تب ان کو سمجھ آئی۔ الحمدللہ۔ اس طرح سے میرے عزیزو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے اور انبیاء علیہ السلام اور جو حق کے راہوں میں جو لوگ چلنے والے ہیں، ان کے پورے معاملے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے واقعات کو درج فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام، اس قدر مصیبت، اللہ اکبر، کہ قوم نے کیا ظلم نہیں کیا حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر۔ اور جب دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں عذاب دینے کے لیے اور اب کوئی بچ نہیں سکتا، تو اس نبی نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ عز و جل کو، اور کیا کہا کہ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اور میرے اہل عیال کو اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے انہیں بچایا۔ آخری نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تو نبی اور نبیوں کے جو صحابہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ ان جادوگروں کو دیکھیں جن جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے جو متبعین تھے، ان کے جو پیروکار تھے، ان کا بھی حال یہ دیکھیں کہ جادوگر جو فرعون سے کہہ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر دیں اور ان کے جادو کو فیل کر دیں تو یہ بتاؤ ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ہم تمہیں کرسیاں عطا کریں گے، وزارت عطا کریں گے، مجلس مشاورت کے اندر تمہیں ممبر بنائیں گے، تمہیں بہت زیادہ دولت عطا کریں گے۔ انہوں نے جب دیکھا اور اپنے جادو چھوڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کا معجزہ دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں، یہ تو معجزہ، اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے دھمکی دی تمہارے ہاتھوں کو کٹائیں گے، تمہارے گردن کو کاٹ دیں گے، ہم تمہیں سولی کے اوپر چڑھائیں گے، تمہارے بال بچوں کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت ان جادوگروں کے اوپر جب حقیقت کھلی اور اللہ عز و جل کی حقیقت سے وہ متعارف ہوئے اور اللہ رب العزت کی معرفت ان کے دلوں میں آئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ عز و جل جب یہ دھمکی سنی تو کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما، یہ ظالم ہماری گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں، ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل اس قدر مضبوط کر دیے، ان کے دلوں میں اتنی صلابت اور اتنی پختگی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی کہ جب دوبارہ بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے تو بادشاہ سے انہوں نے کیا کہا؟ ان جادوگروں نے جو تھوڑی دیر پہلے اس سے سیٹیں، اس سے کرسیاں، وزارت کی مال و دولت کے خواہش مند تھے، انہوں نے اسی بادشاہ کے سامنے، فرعون جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، معبود کہتا تھا، اس کے سامنے علی الاعلان کیا کہا؟ فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہاں جاؤ فرعون، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ کر گزر، تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے ہمارے وجود کو ختم کر دے گا، بس، اور کیا کرے گا؟ ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے، اگر تو ہمیں ختم۔ یہ باتیں کس کے دل میں آتی ہیں پتہ ہے؟ یہ باتیں اس کے دل میں آتی ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ جو کون ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں۔ لیکن جو بزدل اور بے ایمان ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے، دنیا کی حرص، اس کی رنگینیاں ان کے نگاہوں میں ناچتی ہیں تو وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، حق کی راہوں میں بدل جاتے ہیں، حق کی راہوں کے اندر ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، پھر ادھر ادھر کے ہیلے سازیاں کرتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ سرے صلیب بھی، پھانسی کے پھندے کو بھی چوم کر حق بات بیان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت یا کسی گردن کاٹنے والوں کی تلواروں سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، یہ انبیاء علیہ السلام کے متبعین کا یہ حال تھا، اور اسی طرح
آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ نبیوں کا سلسلہ دعاؤں کا کہ یہ سارے کے سارے رجوع ہو رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کا تذکرہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا۔ اور آخر اللہ کے نبی تنگ آ کر کے ان ظلم سے، اہل مکہ کے ظلم و ستم سے طائف گئے، وہاں بھی پتھروں سے استقبال ہوا اور وہاں بھی صدمہ پہنچا، اور اسی زخمی حالت میں جب طائف سے لوٹے اور ایک مقام پر آرام فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ بے ہوش تھے، جب ہوش آیا تو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہے ہیں، اور وہ درد انگیز دعا فرمائی اور کہنے لگے اے اللہ اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی، اے اللہ بے بسی کی میں فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں میرے پروردگار، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، آخر مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ اے اللہ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روی روا رکھتا ہے، یا ایسے دشمن کے مقابلے میں، ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے، لیکن اے اللہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کائنات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر آئے، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے سارے معاملات سنور جاتے ہیں۔ اے اللہ مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے، بجز تیرے کہیں سے کوئی طاقت و قوت نہیں مل سکتی ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ یہ دعا تھے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بظاہر جب سارے سہارے ٹوٹ گئے اور مکے کے سرداروں کے ظلم و ستم سہ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں یہ دعا کی تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر ظلمتوں کی تاریکیاں ختم ہوئیں اور فتح و کامرانی کی نوید مسرت آنا شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ظالم تھے، اللہ اکبر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا اور اپنے عرش پر آسمان پر بلا کر اللہ کے نبی کے اطمینان اور تسلی کے سامان اللہ تبارک تعالیٰ نے مہیا فرمائے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی کی یہ دعوت حق پورے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، اور اس طرح کفر کا خاتمہ ہوا اور اس طرح سے الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہوا۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں کہ زندگی میں آنے والے یہ مصائب اور یہ آلام اور یہ رنج و غم اور مشکلات اور محن، خواہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی، ان سے نجات حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے قابل اعتماد ہتھیار اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دینا ہے، اللہ رب العزت سے طلب کرنا ہے۔ اور یاد رکھو زندگی کی ایک کشمکش دعا کے بغیر اگر کوئی شخص یہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کا انجام اس سپاہی کی طرح ہے جو گھمسان کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے ہتھیار کے بغیر میدان جنگ میں کود جائے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غزوہ بدر میں نہت تھے مسلمانوں کو 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور خود اللہ عز و جل کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے بار الہ میں نے چھوٹی سی مختصر سی جو محنت اور جد و جہد کا جو ثمرہ تھا وہ میں نے میدان بدر میں لا کے ڈال دیا ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو حارس تھے، نگراں، جو دروازے کے نگہبان مقرر تھے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گڑگڑاہٹ کو، اس رونے کو اور اللہ کے نبی کی اس گریہ وزاری کو دیکھ کر چادر مبارک جو کندھے سے ڈھلک جاتی تھی، ڈھل جاتی تھی، حضرت ابو بکر اٹھا کر کے ڈالتے اور کہتے اللہ کے نبی بس کیجئے، اے اللہ کے نبی بس کیجئے۔ اور اللہ کے نبی مسلسل رب سے دعا کر رہے ہیں، جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ دوڑے آ رہے ہیں، حضرت عکاشہ بن محصن آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی تلوار مارتے کافروں کو میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اسی عالم میں نبی نے ایک کھجور کی ڈنڈی دی اور کہا عکاشہ یہ لو جاؤ کفار کو قتل کرو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ میں وہ کھجور کی ڈنڈی لے کر کے میدان جنگ میں جس دم کودا ہوں اور میں نے کفار کے اوپر چلایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیز ترار تلوار بن جاتی۔
اللہ ہو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نبوت کے چہرے پر خوشی و مسرت کی مسکراہٹیں کھیل گئیں، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا ابو بکر جاؤ مسلمانوں میں اعلان کر دو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے اور 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ دعا جب سارے سہارے ختم ہو جائیں، جب کچھ نہ مادی وسائل اختیار کرو۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں، اور اس نے کہا اللہ کے نبی اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں، یا اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے اوپر توکل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعقل وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ میرے عزیزو وہ وسائل وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے فرمایا پہلے تیاری کر لو مکمل جتنی تمہاری تیاری ہے، لیکن ان تیاریوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو، ان ڈنڈیوں پر بھروسہ نہ کرو، ان ٹینکوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اور سنو ایک بات، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگ شیطان دلوں کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ میاں تم گنہگار ہو، تم چور ہو، تم زانی ہو، تم برباد بدکار ہو، تمہاری دعا اللہ نہیں قبول کرتا ہے، تمہاری دعا اللہ نہیں قبول کرتا، صرف صالحین کی، بزرگوں کی، نبیوں ہی کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی فریب ہے۔ ارے میں تو کہوں اللہ شیطان کی بھی دعا قبول کرتا ہے، تو تم تو شیطان سے بدتر تو نہیں ہو؟ بولو ابلیس لعین جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردود قرار دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ کیا اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ دعا ہے کہ نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت رب فانظرنی الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں؟ گمراہ کروں۔ بتاؤ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے مہلت دی کہ نہیں دی؟ جب ابلیس مانگے اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے، اسے دے دے، اس کی دعا قبول کرے، تو ہم اور تم ابلیس سے تو ابلیس ہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ اور سنو اس بدعقیدگی کو ڈالنے والا شیطان اس سے کیا ثمرہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے تاکہ مسلمانوں تمہارے دلوں میں جب یہ بات پیدا ہوگی کہ اللہ براؤں برے لوگوں کی نہیں سنتا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اللہ سے بندے کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے بندے کا تعلق کیا ہوگا؟ نمبر 1 ختم ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں وہ بندہ وہ شیطان اس کے دل میں آئے گا، دیکھو نیک لوگوں کی اللہ سنتا ہے، پھر درباروں پہ لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ درباروں، شدوں، تازیوں، عالموں، چبوتروں پہ لے جا کے تم کو جھکائے گا، ہاں پنجے سے تم سے منگوائے گا، مانگو یہاں، اللہ سے تمہارا رشتہ تو کٹ گیا، تعلق ختم، بزرگان دین ہی ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، وہ گدھے کتے بلی کو بھی تمہیں چموائے گا، واللہ تعالی وہاں بھی سجدے کروائے گا۔ آدمی جب بے ایمان اور بے ضمیر ہو جائے تو پھر وہ عورت جو اپنے شوہر کے چوکھٹے کو پار کر جائے، اس عورت کا کوئی سہارا ہوتا ہے؟ پھر وہ نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتی ہے۔ بالکل اس کی مثال اسی عورت زانی فاحشہ عورت کی طرح ہو جاتی ہے جو اپنے شوہر کے چوکھٹ کو پار کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے منہ مارتا ہے، پھر وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، پھر وہ بے غیرت اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں آج شیطان اکثر لوگوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے کہ تم گنہگار ہو، سیاہکار ہو، تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، چلو بابا کے مزار، چلو دادا گنج ہجویری، چلو اجمیر شریف، چلو پاک پٹن، چلو گلبرگہ، چلو فلاں درگاہ، شدے علم چبوترے، نیاز فاتحے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، نماز کو اللہ کو پکارنے کو ضروری نہیں سمجھتے، نظر و نیاز کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور بالکل میرے بھائیو، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سنو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے رب کا یہ وعدہ ہے اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری اس عبادت سے یعنی مجھے نہیں پکارتے، مجھے آواز نہیں دیتے، جو لوگ رخ موڑیں گے، چہرے پھیریں گے، اللہ فرماتا ہے ایسے متکبرین کو ہم جہنم میں داخل کریں گے ذلیل و رسوا کر کے۔ تو اے اللہ سے روگردانی کرنے والو، اے اللہ کو نہ پکارنے والو، اے اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کے نعرے لگانے والو، خواجہ اور غوث کو آواز دینے والو، غور سے سنو، اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، غیروں کو پکارو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے عزیزو آئیے، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کوئی گنہگار ہو،
کوئی بدکار ہو، کوئی سیاہکار ہو، جب شیطان کی اللہ سن لیتا ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری اللہ کیوں نہیں سنتا؟ اور سنو، ایک دوسرا عقیدہ یہ بھی غلط ہے کہ جو لوگ، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ صرف صالحین کی سنتا ہے، نبیوں کی سنتا ہے، اللہ ان کی پکار کو زیادہ سنتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے نبیوں کی دعائیں بھی اللہ عز و جل نے ٹھوکروں پہ رکھی ہیں، اللہ نے قبول۔ اللہ کے اوپر کوئی دھونس کسی کا جلنے والا بولو، اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے رد فرماتا ہے۔ اگر قبول کرنے پہ آئے میرے عزیزو، ایک ننھی منھی چونٹی کی بھی دعا قبول کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خشک سالی کا زمانہ، اپنی فوج کو لے کر کے گئے، کس لیے؟ دعائے استخارہ، دعا کرنے کے لیے، استسقاء کے لیے میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد میں فوج کو کہا چلو واپس چلو، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوجیوں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ بارش نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ کہا کیوں؟ دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا میری نظر ایک ننھی منھی چونٹی پہ پڑی ہے، اپنے دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر رب سے دعا کر رہی ہے، بارے الہا میں تیری مسکین مخلوق ادنا سی چونٹی ہوں، اگر تیرے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تو بارش نہیں نازل فرماتا تو ہم بے قصوروں نے کیا قصور کیا ہے؟ اے اللہ بارش نازل فرما دے، اے اللہ بارش نازل فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوج لے کر کے ابھی پلٹے ہی ہیں کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اللہ نے برکھا نازل فرمائی، زمین تر و تازہ۔ اللہ سننے پہ آئے، اللہ سننے پہ آئے تو ایک ننھی منھی چونٹی کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے، اور اللہ نہ سننے پہ آئے تو حضرت نوح اولو العزم نبی ہیں اور سب سے پہلے رسول ہیں، ان کے اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے سمندر کی لہروں کے درمیان دیکھا، کون سا باپ ہے، کون سا باپ ہے کہ جس کا دل نہ دہل جائے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے بھنور کے اندر چکر پہ چکر کھاتا ہو، لہروں کے حوالوں پہ گھوم رہا ہو اور اس کا کلیجہ نہ پھٹے۔ نوح نے اسی بشری تقاضے کے پیش نظر اللہ عز و جل سے دعا کی اور کیا کہا؟ ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا لخت جگر میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، لہذا اسے تو بچا لے، تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ابھی یہ دعا نکلی، قبولیت کی بات تو بڑی دور کی رہی، اللہ عز و جل نے ایسی زبردست ڈانٹ پلائی کہ قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور سنو آئندہ اس کے بارے میں دعا بھی نہ مانگنا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اگر آئندہ ایسی دعائیں کرو گے تو جاہلوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا نبی، اس کی دعا اللہ کہہ رہا اگر مانگو گے تو جاہلوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ہم تمہیں نصیحت کیے دیتے ہیں آئندہ ایسے لوگوں کے لیے دعا بولو، اللہ جس کی چاہے سنے، سننے پہ آئے تو فقیروں مسکینوں غریبوں کی سنے، نہ سننے پہ آئے تو نبیوں کی بھی نہ سنے۔ میرے عزیزوں اور سنو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی، میری امت قحط سے، نمبر 1 میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، نمبر 2 میری امت غرق سے ہلاک نہ ہو، نمبر 3 میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میں نے تیری 2 دعائیں پہلی قبول کر لی ہیں، لیکن آخری دعا میں نے رد کر دی ہے، میں اسے نہیں قبول کروں گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ نہ سمجھو کہ دعائیں کسی نبی یا ولی اور بزرگ ہی کی قبول ہوتی ہیں اور دوسروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ اور سنو، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا شکلیں ہیں؟ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک تو دعا قبول کر لیتا ہے، دوسری شکل یہ ہوتی ہے اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے اللہ کوئی دوسری چیز تمہیں عطا فرما دیتا ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے تمہارے نام اعمال میں نوٹ فرما دیتا ہے۔ اور نبی کی آخری خوشخبری مبارک کی صورت میں آپ کو دے کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ ایک گنہگار بندے کو
اس کے اعمال کو ترازو پہ رکھوائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تب اللہ تبارک وہ خوف زدہ ہوگا, لرزے گا, کانپے گا اور یہ سوچے گا اب تو جہنم مقدر ہے. کہے گا اللہ میں نے تو کوئی نیکی کے کام نہیں کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی نکال کر کے اس کے نیک اعمال کے پلڑے پر جو ہلکا ہو گیا اس کے اوپر رکھے گا. پرچی کا رکھنا ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا اوپر جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, میں نے زندگی میں کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. اے پاک پروردگار یہ کون سی نیکیاں ہیں جس نے ہمارے اعمال کو زیادہ کر دیے ہیں. اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرے اوپر دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو مجھے پکارا کرتا تھا, جب بھی کوئی موقع آتا تھا, جب بھی خوشی ہو یا غم ہو, میرے سوا تو کسی کو نہیں پکارا کرتا تھا اور میں نے تیری دعا قبول بھی نہ کی تھی. یہ وہی دعائیں ہیں جو میں نے تیرے نام اعمال میں لکھ کے رکھی تھی اور آج تجھے کام آ رہی ہیں. اس حدیث پاک کو سن کر دل میں یہ آتا ہے کہ بار الہ دنیا کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہو, آخرت ہی میں اللہ عطا فرما دے. میرے عزیزو اس لیے دعاؤں میں بخیلی نہ کرو, اپنے رب کو پکارو. ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, لبیک کہتا ہوں. میرے عزیزو یہ مومن کا ہتھیار ہے, سب سے بڑا ہتھیار ہے. میری ماں بہنوں سب, جب بھی کوئی مصیبت, جب بھی مصیبت آئے نہ آئے, ہمیشہ اپنے مالک کو, اپنے رب کو آواز دیتے ہو, پکارتے ہو, استغفر اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی کا ورد رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس ہتھیار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہتھیار کے کارگر اور اس کے مجرب تو ہے ہی ہے, یہ اس کے مجرب ہو کر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اتنی اہم عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محروم ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں دعا اور اللہ کی پکارنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز جل وأتم وأعظم وأهم وأكبر. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو اس گھڑی کو جب تم موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اپنے نبی کے ساتھ اور دریا کو کراس کر رہے تھے اور دریا کے کنارے پہنچے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا پریشان ہو گئے. ہم نے موسیٰ سے کہا عصا ڈالو, ہم نے اس میں ایک راستہ بنایا تمہارے لیے, تم اس راستے کو کراس کر کے باہر نکلے, پار ہو گئے, دریا پار ہو گئے, تمہارے پیروں کے تلوؤں تک بھی نہ بھیگے. ہم نے اس دریا کو سڑک بنا دیا, تلوؤں تک نہ بھیگے. لیکن جب فرعون اس کے اندر داخل ہوا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو جب وہ بیچ دریا میں پہنچے, ہم نے دونوں موجوں کو کہا کہ اے دونوں موجوں مل جاؤ. وہ دونوں موجیں مل گئیں اور وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم لوگ دیکھ رہے تھے. اس پار کھڑے ہوئے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس نعمت کو بھی بھلا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں کتنے آڑے وقت میں بتلایا. یہ دیکھیں, یہ پچھلی قوموں کے اوپر یہ تمام سب رحمتیں, برکتیں, یہ تمام سب عرفان, یہ تمام سب ہو چکی ہیں. پچھلی امتوں پر اللہ رب العزت نے یہ تمام سب کر دیا ہے میرے بھائیوں بنی اسرائیل کے ساتھ. من غش فلیس منا, جس آدمی نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اگر تجارت ایمانداری سے ہو, تجارت دیانتداری اور امانتداری سے ہو, تو یہ بڑا ہی مقدس پیشہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ یہ تو آپ کا مسنون پیشہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تاجروں کی بڑی تعریفیں کی ہیں. سورہ مزمل پڑھ کر دیکھیں, تاجروں کا مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ ذکر فرمایا.
کہاں کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی زمین پر نکلے ہوئے ہیں، روزی کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ مجاہد فی سبیل اللہ، یہ تاجر ہے ضارب فی سبیل اللہ. اگر امانت داری سے، ایمانداری سے، نیک دلی نیک نیتی سے تجارت کی جائے تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. تجارت کے دوران ایسے موقع آتے ہیں، آدمی کا نفس، آدمی کے سر میں سوار شیطان کہتا ہے کہ یہاں یہ کر جاؤ، دو گنا منافع کماؤ. اگر کسی نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، کہا نہیں مجھے اسلامی اصولوں کے خلاف تجارت میں قدم نہیں رکھنا، گویا کہ وہ مجاہدین فی سبیل اللہ میں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی صادق امانت دار تاجر ہے تو اس کی بڑی تعریفیں فرمائی. سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سند کے اعتبار سے اس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن اس کی بعض دیگر اسناد کو شامل کر کے محدثین نے اسے حسن درجہ کی حدیث قرار دیا ہے. التاجر الامین الصدوق، امانت دار اور راست گو سچا تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر تاجر امانت دار ہے، تاجر امین ہے، تاجر سچا ہے، راست باز ہے، تو اس تاجر کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا؟ مع النبیین، اس کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کی رفاقت صالحین کے ساتھ ہوگی، اس کی رفاقت شہداء کے ساتھ ہوگی. کتنا بڑا مقام ہے، لیکن بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ تاجر امین ہو، امانت دار ہو، سچا ہو، سچ کہنے والا ہو. یہ نہ کہے اللہ کی قسم میری تو خرید ہی یہ اتنی ہے. آپ دکانوں میں جا کر دیکھیں، ہمارے دکاندار بھائی ناراض نہ ہونا، دکانوں میں جائیں کہیں کہ یہ کپڑا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میں 10 ریال میٹر دوں گا. آپ کہیے یار تھوڑا کم کر لو، کہے گا اللہ کی قسم 9.10 تو میری خرید ہے، میں تو آپ کو 10 ریال دے رہا ہوں. یہ صادق تاجر نہیں ہے. دھوکہ دہی اور کذب بیانی سے کام لینے والا تاجر وہ یہ مقام، یہ درجہ نہیں پا سکتا. اور دھوکہ دہی نہ ہو اور ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرے. تاجر ہیں تو ناپ تول کا صحیح ہو. ہمارے یہاں کوئی چیز لینی ہو تو ناپ اور، دینی ہو تو ناپ اور، پیمانہ ہی بدل دیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بات پائی جاتی تھی، ان میں ناپ تول کی کمی بیشی کا رواج کیا، ناپ تول کی کمی بیشی کا عیب اور یہ گناہ بہت بڑھ گیا. اللہ رب العزت نے سب کو برباد کر دیا، اس حد تک فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گھروں کو یوں برباد کیا گویا کہ وہ یہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. کام کیا کرتے تھے؟ صرف ناپ اور تول میں کمی بیشی. یہ بیماری ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے. کپڑے والے سے کپڑا لو، اسے بڑی منت سماجت سے کہو بھائی کپڑا ہم نے بڑی دور بھیجنا ہے، اگر کم نکلا تو سوٹ نہیں بنے گا، وہاں لوگ تمہیں گالیاں دیں گے. کوئی پرواہ نہیں کرتا. بڑے قد کا آدمی ہے، 6.5 میٹر کپڑا خرید لیں، گھر میں جا کے اس کو نئے سرے سے ناپ کر دیکھ لیں. بڑی مہربانی ہے اس کی اگر 6 میٹر نکل آئے تو آدھا میٹر 2-4 سوٹوں میں ایسے نکال کے لے جاتے. ناپ تول میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ جال سازی ہمارے تاجروں، چھوٹے چھوٹے دکانداروں، ریڈی فروشوں میں. یہاں کا تو ماحول الحمدللہ ہر اعتبار سے ہی بڑا اچھا ہے. ہمارے پاک ہند کے بازاروں میں آپ انگور خریدنے چلے جائیں، بازار میں جائیں، کسی ریڈی والے سے، دکان والے سے انگور لیں، یقین مانے کہ تجربہ سے گزری ہوئی بات ہے. تیز اتنے کہ آنکھ سے سرما چرا لے. آپ نے دل میں نیت رکھی ہوئی ہے کہ میں آج اس کو گندے دانے نہیں ڈالنے دوں گا. گھر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی نسبت بھی آج زیادہ ہے. انگور خریدے 2 کلو 3 کلو، آپ نے بڑی آنکھ ٹکا کے رکھی ہوئی ہے کہ آج میں اس کو کوئی چیز اس میں غلط نہیں ڈالوں گا. تو پتہ چلتا ہے کہ جب نیچے سے وہ اپنا لفافہ، کاغذ کا لفافہ نیچے سے اٹھاتا ہے، اس نے پہلے لفافے نیچے تیار رکھے ہوتے ہیں.
جن میں باردانہ گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے دانے ڈالے ہوئے، اوپر وہ لایا، اوپر گچھا ڈالا، 2-3 صاف ستھرے گچھے رکھ دیے، آپ بڑے خوش ہیں، گھر جا کے دیکھے تماشا کے نیچے سے کیا نکل رہا ہے۔ ان طریقوں سے جو پیسہ کمائیں گے وہ حلال کیسے ہوگا؟ اور اس قسم کی روزی کھا کر جو بچے تربیت پائیں گے، پروان چڑھیں گے، ان میں خیر کہاں سے آئے گا؟ اسی قسم کے لوگ ساری عمر حرام کی کمائی کرتے ہوئے، ساری عمر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہوئے، اور عجیب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ مسجدوں کے پاس ریڑھی لگی ہوئی ہے، انہیں پتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ خرید کے لے کے جائیں گے، مسجد کے ساتھ ریڑھی ہے، بیچ رہا ہے، 5 اذانیں اس کو وہاں مسجد کے دروازے پر سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کو مسجد کے اندر جانا کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کے وقت یہ گھر میں سویا ہوا تھا، ہر روز 4 اذانیں سنی، چاروں اذانوں کو ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، مسجد میں نہیں گیا، بالآخر موت تو آ ہی جائے گی، موت آئی، پڑا ہوا ہے، گھر والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ مرنے والا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، کیونکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم اس کو آہستہ 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 کہہ رہے ہیں، جو باقاعدہ رونما ہو چکے، جو واقع میں گزر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بجائے اس کی زبان پر مرتے مرتے آ رہا ہے، آنے کے 2 آنے کے 4، آنے کے 2 آنے کے 4، جو ساری عمر ریڑھی پر وہ ایک رٹ لگائے ہوئے ہے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والا، وہ ساری عمر آنے کے 2 آنے کے 4، آنے والوں کو جانے والوں کو دیکھتے ہوئے زور سے آوازیں لگاتا ہے، مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی جگہ آنے کے 2 آنے کے 4 شروع ہو گئے۔ اگر ہم نے اپنی کمائی کے سلسلہ میں لاپرواہی کی تو مرتے ہوئے یہی نکلے گا۔ اگر کمائی حلال کی نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں، کمائی حلال کی نہیں کوئی دعا قبول نہیں۔ آج کے مجموعی